رب خود اپنے آپ کو کہتا ہے کہ چل ماضی میں لے کر چل خود کو. کہاں لے کر چل؟ ماضی میں لے کر چل، جب اور تھا تو اور میں تھا. تو اور میں تھا. اب اس ماضی والے وجود کو اس وقت سامنے رکھ، یعنی گویا کہ تو میں نہیں، تو ایک انسان ہے. تو ایک انسان ہے، اور اس وقت کیا مناظر دیکھ رہا ہے؟ وہ جو مولوی لنگڑا تھا وہ مرا. وہ کیسے مرا؟ وہ قتل ہوا، وہ آپ کو پتا ہے جی. اس کو سلو پوائزن سے مارا گیا. ٹھیک ہے. اب وہ مرا ہے اور اس کا جنازہ ہوتا ہے بہت بڑا. تو رب کہتا ہے بطور انسان ذرا دیکھ یہ کیا ہے. تو آگے سے انسان بیٹھ کر یہ کہنے پر مجبور ہو جاتا ہے کہ اے رب یہ ماجرا کیا ہے؟ یہ ماجرا کیا ہے؟ تو آگے سے رب کہتا ہے، پوچھتا ہے تو یہ بتا یہ کہہ کیا رہے ہیں؟ یہ تو آگے سے پھر وہ جو انسان ہے وہ یہ کہہ رہا ہے کہ اے رب یہ تو یہ کہہ رہے ہیں من سب نبی فاقتلوہ، من سب نبی فاقتلوہ. کیا کہہ رہے ہیں؟ من سب نبی، من جس نے بھی سبا برا کہا، گالی دی، کذاب کہا. ٹھیک ہے، صرف محض زبان کی بات ہو رہی، عمل دور کی بات ہے، عمل دور کی بات ہے. یہاں تک کہ اگر زبان سے بھی یہ کہا نا، یعنی گالی دی، برا کہا، کوئی تہمت لگائی، کوئی ملامت کی، تو اس کی سزا. اور کس پر؟ نبیین. لفظ نبی کے اوپر دو زبریں، یعنی جو نبیین ہوتے ہیں نا، نبیوں کے پیچھے سے پیچھے جو سب سے پیچھے نبی ہوتا ہے کون سا ہوتا ہے؟ رسول. رب خود جب ضلال مبین ہوتی ہیں تو رسول آتا ہے. کون ہوتا ہے؟ خاتم النبیین جو ہوتا ہے، نبیین. جو جتنے نبی ہیں ان کے پیچھے پیچھے جائیں، یعنی جب نبیوں کا سلسلہ شروع ہوتا ہے، جو سرکل ہے، تو سلسلہ کہاں سے سٹارٹ ہوتا ہے؟ کس سے سٹارٹ ہوتا ہے؟ نبی یا کون ہوتا ہے؟ رسول. رب خود جب ضلال مبین ہوتی ہیں تو رسول آتا ہے، رب آتا ہے. تو یہ کیا کہہ رہے ہیں؟ من سب نبی، یعنی جس نے رسول کو جو خاتم النبیین ہوتا ہے جب ضلال مبین ہوتی ہیں تب آتا ہے. یعنی عیسیٰ جس کا وعدہ کیا تھا، جس نے آنا تھا، جس نے اس کو گالی دی، اس کے اوپر تہمت لگائی، ملامت کی، اس کو برا کہا، اس کی سزا کیا ہے؟ اس کو قتل کر دو. اس کو کیا کر دو؟ قتل کر دو. تو آگے سے رب پوچھتا ہے اب ذرا ہمیں ایک سوال کا جواب دے جی. تو رب پوچھتا ہے کیا ہم نے نبیین جو رسول ہے، نبیین ہے، بھیج دیا؟ ہاں یا رب بھیج دیا. تو پوچھا ہم رسول کس لیے بھیجتے ہیں؟ کیا اس لیے بھیجتے ہیں کہ اس کو گالیاں دی جائیں، اس کی توہین کی جائے، اس کی تحقیر کی جائے؟ رسول کون ہے؟ اے رب تو خود ہوتا ہے، تو خود آتا ہے بشری صورت میں. تو کہا کہ جب رسول کو، یعنی ہمیں گالی دی جائے، ہمیں برا کہا جائے، ہمارے پر تہمت، رب پر تہمت لگائی جائے، تو کیا رب بے غیرت ہے؟ جی. تو پوچھا کیا آج ہم نے رسول بھیج دیا یا نہیں؟ آج ہم خود آ گئے یا نہیں؟ تو کہا ہاں یار اب تو آ گیا. تو پوچھا بتا کیا ہم اس لیے آئے کہ ہماری توہین کی جائے، ہمیں گالیاں دی جائیں، بکواسات کی جائیں، ہمارے ساتھ دشمنی کی جائے؟ جی ہم اس لیے آئے؟ نہیں نا. تو اگر ایسا کیا جائے گا تو ایسا کرنے والوں کے ساتھ ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ کہا اگر ہم سزا دیں گے، اگر ہم سزا دیں گے تو کہیں گے اے اللہ، اے رب، ہم نے تو چھوٹی سی گالی ہی دی تھی، اس کی اتنی بڑی سزا؟ جی اگر ہم سزا دیں گے تو یہ چیخ اٹھیں گے کہ یہ بہت بڑی سزا ہے، تو ظالم ہے.
تو یہ ماجرا یہ ہے، ہم نے رسول بھیجا اور انہوں نے کیا کیا کہ ہم نے رسول اس لیے بھیجا کہ اس کی توہین کی جائے، اس کو گالیاں دی جائیں، تہمتیں ملامتیں، غیرت کو للکارا جائے۔ ہم نے رسول بھیجا، انہوں نے ہماری غیرت کو للکارا، تو ہم نے کہا کہ ایسا کرو تم خود ہی اپنی سزا تجویز کر لو، تاکہ بعد یہ نہ کہہ سکو کہ یہ سزا بہت بڑی ہے۔ تو کہا یہ جس کی لاش پر جمع ہیں، اس نے کیا نعرہ لگایا تھا، کیا کہا تھا اس نے؟ ہم نے اس تک حق پہنچایا تھا، اس گدھے کے بچے کی طرف، اس کے اوپر واضح کیا تھا، اس کو جب جیل میں لے کر گئے تھے، سمجھ آ رہی ہے نہیں آ رہی؟ اور اس کو بتایا تھا، اس کے اوپر واضح کیا تھا کہ گدھے کے بچے، تم جو نبیین ہو، جو ملاٹے ہو، تمہارا مقصد کیا تھا؟ ضلال مبین، جب گمراہیاں تھی تمہیں صرف اس لیے زندہ رکھا تھا کہ جب حق آئے، سچا آئے تو تم نے اس کی تصدیق کرنی ہے۔ کیوں؟ عوام گدھے جو ہیں وہ تمہارے پیچھے چلتے ہیں اندھو کی طرح، تمہیں اس لیے زندہ رکھا ہوا تھا۔ اب اگر تم اس ذمہ داری کو پورا نہیں کرو گے تو تمہاری ضرورت ہے دنیا میں، اور الٹا تم دشمنی کرو گے، غیرت کو للکارو گے، گالی دو گے، بکواسات کرو گے، تہمتیں ملامتیں لگاؤ گے، چلاکیاں کرو گے، تو بتاؤ پھر تمہیں سزا کیا دینی چاہیے؟ ہم اس لنگڑے سے بھی پوچھا تھا، بتا من سب نبیًا، کیا سزا اس کی؟ تو اس نے خود کہا فقتلوہ، اور اس نے صرف یہی نہیں کہا فقتلوہ، اس نے کہا ہو کے اوپر ہو کی ضرب لگاؤ۔ کسی عام گستاخ کو نہیں مارنا، کسی عام گستاخ رسول کو نہیں مارنا، اس گستاخ کو مارنا ہے جس گستاخ کو مارنے سے اس گستاخ کے پیچھے جو چلنے والے ہیں، اس کے جو فالوور ہیں، یا باقی جتنے گستاخ ہیں، ان کی رات کی نیند حرام ہو جائے، وہ رات کو سو نہ پائیں۔ سمجھ آ نہیں آ رہی؟ ہم نے اسے کہا تھا اپنی سزا خود تجویز کر لے۔ تو گستاخ رسول کون ہے؟ رسول کون ہے یہ طے کریں گے، یہ رب طے کرے گا۔ رسول انسان لاتے ہیں، انسان بھیجتے ہیں، یہ رب بھیجتا ہے۔ جی رب بھیجتا ہے نا۔ اب انسان اگر کسی کو رسول کہیں تو کیا رب انسانوں کی مان لے گا؟ بالکل نہیں جی۔ رسول تو وہ ہے نا جو رب کی نظر میں ہے۔ تو رب کی نظر میں رسول کون ہے؟ آئے دنیا کی کوئی طاقت احمد عیسیٰ کو کذاب ثابت کرے کہ احمد عیسیٰ وہ عیسیٰ نہیں ہے جس کا ان سے وعدہ کیا گیا تھا۔ اگر ثابت نہیں کر سکتے، کذاب ثابت نہیں کر سکتے، تو پھر یہ کون ہے؟ رب کی نظر میں کون ہے؟ کذاب ہے یا رسول؟ جب رسول ہے تو رسول کی توہین کرنے والے کی سزا کیا ہونی چاہیے؟ جی اور اس لنگڑے نے کیا کہا؟ اس لنگڑے نے کہا ہو کے اوپر ہو کی ضرب، یعنی کسی عام گستاخ کو نہیں مارنا، جو سب سے بڑا گستاخ ہے آج کا اس کو مارنا ہے۔ اور اس کی نظر میں سب سے بڑا گستاخ کون سا ہے؟ کون ہے؟ وہ خود کہتا ہے کہ جو ختم نبوت پر ڈاکہ مارے، جو آ کر رسول ہونے کا دعویٰ کرے، اس سے بڑا کوئی کذاب، کوئی فتنہ ہے ہی نہیں، کوئی بڑا گستاخ ہے ہی نہیں۔ جی سمجھ آ رہی ہے نہیں آ رہی؟ تو وہ کون ہے بتائیں ذرا۔ اب پوچھا اے رب، ظاہر میں تو اس کا اشارہ فرانس کے صدر کی طرف تھا، تو رب نے کہا کہ اب ہم نے حالات ایسے نہیں بنا، اس کے سامنے کوئی ایسا لانا نہیں تھا جس کو دیکھ کر وہ ظاہر کو دیکھتے ہوئے اپنے پر فتویٰ جاری کرے، ایسے حالات نہیں بنانے تھے۔ جی وہ پھر یہ کہتا ہو کے اوپر ہو کی ضرب لگاؤ؟ نہیں کہتا۔ تو یہ حالات بھی تو بنانے تھے نا۔ تو جب پوچھا یہ ماجرا کیا ہے تو کہا یہ ماجرا یہ ہے، ہم نے رسول بھیجا، اس لیے نہیں بھیجا، ہم رسول اس لیے نہیں بھیجتے کہ اس کا کفر و کذب کیا جائے، اس کی توہین کی جائے، گستاخیاں کی جائیں، اس کے ساتھ دشمنی کی جائے، ٹھیک ہے نا۔ ہم جب رسول بھیجتے ہیں تو اس کا کفر و کذب کرنے والوں کو نشان عبرت بناتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو ہم نے ان کو کہا ہے کہ رسول کی جو گستاخی کرنے والے ہیں، جو رسول کے کفر و کذب کرنے والے، ان کی سزا کیا ہونی چاہیے خود تجویز کر لو، ٹھیک ہے، تاکہ بعد میں یہ نہ کہنا کہ ہائے یہ ہمارے ساتھ کیا ہو گیا۔ ہو رہا واضح نہیں ہو رہا؟ تو یہ جو کہہ رہے ہیں نا من سب نبی فقتلوہ، تو کہا اب یہ تو ہوگا، یہ تو
ہوگا. ہو گیا. سمجھ آ رہی ہے نہیں آ رہی؟ زبردست. جی استاد جی. تو یہ کیا ہے؟ انہوں نے بٹن دبا دیا، بٹر فلائی افیکٹ سٹارٹ ہو گیا. ہوا یا نہیں ہوا؟ شروعات ہوا. جی استاد. 295 قانون بنا کس کے لیے بنا تھا؟ قرآن میں آیت سے 14 سے یہ قبل بتا دیا گیا تھا یہ تو عیسیٰ کے لیے بنے گا. جی جیسے عیسیٰ ابن مریم کو اس وقت انہوں نے اپنی طرف سے قتل کر دیا تھا، کیا کیا تھا؟ صلیب پر چڑھا دیا تھا. بالکل عین اسی طرح انہوں نے قانون بنایا. کب قانون بنایا؟ اس وقت بنایا جب رسول بن رہا تھا. جس سال رسول جو پیدائش کا سال ہے، بننے کا، یہ بشری وجود بننے کا سال ہے، اس سال 295 سی بنا، اور جس نے بنایا وہ نشانی عبرت بنا دیا گیا. بالکل. جی استاد جی بالکل. جہاز میں اڑا دیا گیا. جی سمجھ آ رہی ہے نہیں آ رہی؟ جی استاد جی بالکل. تب سے اب تک بچا تو نہیں. اب ظاہر دیکھو کچھ اور نظر آئے گا. بائبل اٹھا کر دیکھو، ان کی روایات اٹھا کر دیکھو. کہا کہ عیسیٰ کب آئے گا؟ جب جان لو جب رسول آتا ہے تب کیا ہوتا ہے؟ ایک دمدار ستارہ ہے جو کئی مہینے تک نظر آتا ہے، وہ آتا ہے. ٹھیک ہے؟ جی استاد جی. جب وہ ستارہ آتا ہے تو وہ یہ خبر دیتا ہے کہ زمین پر کچھ بہت بڑا ہونے والا ہے. ٹھیک ہے؟ جی استاد جی. رب کے کام کا آغاز اور اختتام ہونے جا رہا ہے. ایک نیا سرکل شروع ہونا جا رہا ہے. رب کے پچھلے امر کا اینڈ اور نیا امر سٹارٹ ہونے جا رہا ہے. زبردست. ٹھیک ہے جی. بہترین. ہر رسول کی پیدائش کے وقت ادھر سے رسول ماں کے پیٹ میں بن رہا ہے اور ادھر سے وہ دمدار ستارہ جو ہے وہ طلوع ہوا ہے. ٹھیک ہے؟ جی استاد جی بالکل. آج آپ گوگل میں جا کے سرچ کریں، آپ کو ملے گا کہ 1986 میں 1987 میں ایک دمدار ستارہ آتا ہے. اور وہ کون سا ستارہ ہے؟ گوگل اٹھاؤ، ویکیپیڈیا میں جا کے تلاش کرو، وہاں بتایا جائے گا کہ یہ وہ دمدار ستارہ ہے جو اس وقت اپیئر ہوا تھا جب عیسیٰ ابن مریم کی پیدائش ہوئی تھی. عیسیٰ ابن مریم جب ماں کے پیٹ میں بن رہا تھا اس وقت یہ نظر آ رہا تھا. یہ وہ ہے جو 1986 میں نظر آیا. ٹھیک ہے؟ گوگل اٹھا کے دیکھ لو، ویکیپیڈیا میں جاؤ. ہم نے تو نہیں لکھا، وہ تم نے خود اپنے ہاتھوں سے لکھا نا. اور کہا یہ ابراہیم کی پیدائش کے وقت بھی نظر آیا، یہ ہر رسول کی پیدائش کے وقت نظر آیا. اور پھر ایک کامٹ جو ہے دمدار ستارہ 2020 میں نظر آیا ہے. اور کہا یہ وہ ستارہ ہے جو تب نظر آیا جب لوگوں رب نے ان قوموں کو ہلاک کیا جنہوں نے رسول کا کفر و کذب کیا. جب قوم نوح پر عذاب آیا اس وقت بھی اپیئر ہوا. سمجھ آ رہی نہیں آ رہی؟ جب عیسیٰ بن مریم کو صلیب پر چڑھایا گیا اس وقت، جب آل فرعون کو غرق کیا گیا اس وقت بھی، جب قوم عاد اور قوم ثمود ان قوموں کو ہلاک کیا گیا اس وقت بھی نظر آیا. اور وہ جو دمدار ستارہ وہ کب نظر آتا ہے؟ 2020 میں. سمجھ آ رہی ہے نہیں آ رہی؟ زبردست. جی استاد جی بالکل. اپنے ہاتھوں سے لکھا ہے. غور کرنے والی بات ہے. 2020 میں ہی کیوں؟ 1986 میں ہی کیوں؟ بات سمجھ آ رہی ہے بھی نہیں آ رہی؟ بہترین. جی استاد جی ثبوت ہے. تو رب آگے سے کہہ رہا ہے کہ یہ کیا ماجرا ہے؟ یہ ماجرا ہے جو دکھا رہے ہیں. رب کہہ رہے ہیں کہ ان سے یہ پوچھو کہ تم کسی ایک ذریعے سے، کسی ایک طرح سے ثابت کر دو کہ یہ ہمارا بھیجا ہوا نہیں ہے، یہ کذاب ہے. کسی ایک ذریعے سے ثابت کر دو. جی کسی ایک پہلو سے ثابت کر دو. اور جو تم جس پہلو سے بھی دیکھو گے، غور کرو گے، دیکھو گے، تمہارے سامنے یہی آئے گا کہ یہ تمہارے رب کا بھیجا ہوا ہے، یہ تمہارا رب ہے. ہر طرف سے. اور تم لوگ کیا کر رہے ہو؟ احمد عیسیٰ کی گستاخی نہیں کر رہے. ملاٹو ہے مسلمانوں، مسلمانوں. جی بالکل. تو جو رسول کی گستاخی کرے، توہین کرے، رب کی غیرت کو للکارے، تو رب کیا بے غیرت ہے؟ رب نے چھوڑے گا؟ تو رب نے کہا خود اپنی سزا تجویز کر لو، اپنی سزا
خود تجویز کر لو. تو وہ سب کہہ رہے ہیں من سب نبی فقتلوہ، من سب نبی فقتلوہ. اور گدھے کے بچے دیکھ ہی نہیں رہے آگے لاش کس کی پڑی ہوئی ہے. اس نے بھی یہی نعرہ لگایا جی. اور اس نے صرف یہ نہیں نعرہ لگایا، اس نے کہا ہو کے اوپر ہو کی ضرب لگاؤ. تو رب نے کہا ٹھیک ہے، جو سب سے بڑا گستاخ ہے، گستاخوں میں جو سب سے بڑا گستاخ ہے ہم اسے ہی ماریں گے. اس گستاخ کو ماریں گے جس کو مارنے سے باقی جتنے گستاخ ہیں ان کو رات کو نیند نہ آئے، سو نہ سکیں. تو بتائیں کون مرا اور کس کے مرنے سے کون ہے جن کی نیند حرام ہوگی، سو ہی نہیں پائے. اور مرا بھی شام کے وقت، رات کو نہیں سو پائے. ہوتا دن کو مرتا، دن کو غم تھوڑا کم ہوتا، رات کو سکون سے سوتے جی. زبردست. آ رہی سمجھ یا نہیں آ رہی؟ یہ ہے بٹر فلائی ایفیکٹ. او بھائی ہمیں کچھ کرنے کی ضرورت ہے؟ ہم نے تو وہ جو پہلے دن کیا تھا وہ کر دیا، وہیں سے سٹارٹ ہو گیا بٹر فلائی ایفیکٹ. اور جو بھی آتا ہے دشمن آئے میدان میں آئے، کہا تو ہے کہاں سے پکڑیں گے تم سوچ بھی نہیں سکتے. احمد عیسیٰ کون ہے؟ کیا آپ احمد عیسیٰ کو جانتے ہیں؟ احمد عیسیٰ وہ ہے جس نے ان باتوں پر سے پردہ اٹھایا ہے جس پر آج ہر کوئی اختلاف کر رہا ہے. حق اور باطل کی پہچان اب انتہائی آسان. آج ہی الکتاب کو ڈاؤن لوڈ کریں. مزید ویڈیوز کے لیے احمد عیسیٰ کے یوٹیوب چینل کو وزٹ کریں اور چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا.